کو اس کے اندر بتاتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، لیکن جب جو غفلت ہوتی ہے وہ غفلت آپ کو اٹھنے نہیں دیتی. غفلت کے دن چھوڑو یار چلیں. کچھ ایسے لوگ ہو جو ڈیٹرمائن ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا اب صحیح پتہ چل گیا نا، اب اس پہ چلنا ہے، اب اس کو اپلائی کرنا ہے، اب اس کے لیے کچھ بھی مشکل آئے مجھے برداشت کرنا ہے. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے راستے کے لیے اتنے زیادہ مضبوط ارادے رکھتے ہیں کہ کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا. چنانچہ عبداللہ بن طامر ڈٹ گئے کہ یہ حق ہے اور میں اسی راستے پہ چلوں گا. چنانچہ بادشاہ تک بات پہنچی کہ بھئی ماشاءاللہ ایسا ہے، اس نے جادو ایسا سیکھا کہ پتھر سے اتنا بڑا جانور مار دیا. اب ہر بندہ اپنے پرسیپشن سے سوچتا ہے، جادو اور بادشاہ اپنے پرسیپشن سے سوچ رہے اور جو لوگ ہیں وہ اپنے پرسیپشن سے سوچ رہے ہیں. بلاخر اس کے پاس لوگوں نے آنا شروع کر دیا. کسی نے کہا میں اندھا ہوں، اس نے کہا دیکھو بھائی سیدھی سی بات ہے، آنکھیں دینے والا میں نہیں ہوں، آنکھیں دینے والے اللہ ہیں. میں دعا کرتا ہوں تم اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں آنکھیں دے دے گا. چنانچہ اس نے اس طرح تبلیغ کرنا شروع کی. جادوگر نے اس کو سکھانا شروع کیا. کافی طویل واقعہ ہے. کرتے کرتے مشہور ہو گیا اور اس نے جادوگر کے پاس جانا بند کر دیا. جب جادوگر کے پاس جانا بند کیا تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جو بادشاہ کا مصاحب خاص، ایک جو مشیر خاص ہوتا ہے وزیروں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، وہ نابینا تھا. تو وہ اس کے پاس آیا تو اس نے یہی ساری بات کی. اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا بھئی تم تو نابینا تھے، اندھے تھے، تو میں آنکھیں کس نے دی؟ کہا جس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے آنکھیں دی. تو کہنے لگا پیدا تو میں نے کیا تمہیں، میں نے جب تمہیں آنکھیں دی ہی نہیں تھی. تو پھر انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. انسان اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے علم کے نشے میں بعض مرتبہ دھوکے میں آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب اقتدار میں آئے تو ان کے زمانے کے اندر ایک جادوگر تھا اور ایک جو گرجا گھر تھا، ایک بت خانہ تھا. وہ بت خانے میں ہامون کا بت تھا. ہامون کا بت ایسا تھا کہ آپ آئے کہنے لگا او میاں لگتا ہے آج تم نے فلاں چیز کھائی ہے. بت باتیں کر رہے فلاں چیز کھائی ہے بھئی آج تم یہ مسئلہ لے کر آئے ہو تو ایسا کرو کہ فلاں بندے کو اتنے پیسے دے دو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فلاں بندے کو ایسا کر دو، ایسا کر دو، ایسا. اب بت کے اندر سے آواز آ رہی. تو بت کے اندر سے آواز کہاں سے آتی تھی؟ جو ان کا پریش تھا نا، اس نے بت کے پیچھے ایک پائپ لگایا ہوا تھا اور اس پائپ کے اندر سے وہ بولتا تھا. تو ظاہر بات ہے اس کی آواز گونج کے آتی تھی اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ وہ جو پریسٹ اور پادری ہے وہ بات کر رہا ہے. تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور ظاہر بات ہے نام لے رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کا راز فاسد ہوا، راز سب کے سامنے کھل گیا کہ بھئی یہ پیچھے یہ بولتا تھا. تو پھر حضرت یوسف نے کہا کہ بھئی تم اللہ پہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کر، لوگوں کو جھوٹ بول بول کر اب میرے دل میں راسخ ہو گیا کہ ہامون ہی میرا خدا ہے. تو انسان جب دیکھتا نا کہ ہر بندہ مجھے سلام کر رہا ہے، ہر بندہ میری عزت کر رہا ہے، تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں واقعی عزت کے قابل ہوں. یہ سمجھ لگتا ہے واقعی یہ میرا حق بنتا ہے، میرا ایسا ہے ویسا. تو ایسے بادشاہ بھی یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور میں نے اس کو پیدا کیا. کا نام ایسا نہیں. تو کہا تو پھر کس نے تمہیں کہا مجھے میرے اللہ نے آنکھیں دی. کہ یہ اللہ کا تمہیں کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. لیکن بادشاہ کے سامنے کون زبان بند کرے گا؟ کہا کہ بھئی فلاں لڑکا ہے. عبداللہ بن طامر کو بلایا. عبداللہ بن طامر کی پٹائی کی تو انہوں نے بتا دیا پادری. اب تینوں کو باندھ دیا اور تینوں کو باندھنے کے بعد سب سے پہلے مصاحب کے سر کے اوپر آرا رکھا کہ اللہ کو چھوڑتے ہو یہ تمہاری جان ختم کرو. وہ تو حقیقت دیکھ چکا تھا. کہا نہ تم چاہے کچھ بھی کر دو میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. سر پہ آرا رکھا اور چلایا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر پادری سے کہا کہ تم اللہ کا نام چھوڑتے ہو یا نہیں؟ کہا میں نہیں چھوڑتا. اس کے سر پہ آرا رکھا 2 ٹکڑے کر دیا.
اللہ. پھر عبداللہ بن تامر سے کہا کہ دیکھو تم جوان آدمی ہو، یہ دونوں تو بوڑھے تھے، تم جوان آدمی ہو، میں جوانوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں، لہذا تم غور و فکر کرو. ایک رات کے لیے قید کیا، ایک رات کے لیے قید ہونے کے بعد صبح نکلے. ہاں کیا ارادہ ہے؟ کہ وہی ارادہ ہے تلے جو اس کو پہاڑ سے نیچے گراؤ، عبرت کا نشانہ بناؤ تاکہ سارے یمن والے لوگ دیکھیں اور یمن والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اس کو پہاڑ پہ لے کے گئے، پہاڑ پہ زلزلہ آیا اور سارے کے سارے لوگ نیچے لڑک کے مر گئے. عبداللہ بن تامر آرام سے واپس آئے. پھر سمندر میں لے کے گئے، کشتی ڈوب گئی، اس کو ڈبونا تھا، کشتی ڈوب گئی، سارے لوگ ڈوب گئے اور عبداللہ بن تامر گھر واپس آئے. پھر عبداللہ بن تامر نے کہا، اب یہ لگتا ہے کہ ڈرامائی بات ہے لیکن واضح تفاسیر میں لکھی ہے. عبداللہ بن تامر کہنے لگے دیکھو تم مجھے نہیں مار سکتے، اگر تمہیں مجھے مارنا چاہتے ہو تو فلاں دن سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے میں تمہیں کلمہ بتاؤں گا، وہ کلمہ پڑھ کے تم جب مجھ پہ تیر چلاؤ گے تو ہی میں مروں گا، ورنہ میں نہیں مر سکتا. چنانچہ عید کے دن میں سب کو جمع کیا اور پھر وہاں پر کلمہ پڑھا، بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے پروردگار کے رب سے میں اس کو تیر مارتا ہوں. اور یہ جب تیر مارا کن پٹی پہ لگا اور پار کر گیا اور نیچے گرا، وہیں انتقال ہو گیا، شہادت ہوئی. تو سب لوگوں نے وہیں پر سجدے میں گر گئے اور کہا کہ آمنت باللہ آمنت برب ھذا الغلام، ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لے کر آئے. تو یہ اتنا بڑا کام تھا. تو سب اب بادشاہ خود ڈر گیا کہ اتنی پوری قوم ان سب نے کلمہ پڑھا ہے، جب ان سب نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب میرے خلاف باغی ہو جائیں. لہذا سب کو اجتماعی طور پہ قتل کیا. خندقیں کھدوائیں، خندقیں کھدوا کے اس میں آگ جلوائی، آگ جلوانے کے بعد ان سب کو اندر دھکیلا. اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. تو اللہ ایک آدمی سے بھی کام لیتے ہیں لیکن عادت اللہ نہیں، یہ عادت اللہ نہیں ہے. اللہ نے جب بھی کام لیا ہے ایسے لوگوں سے کام لیا ہے کہ جو مل کے چلے ہیں. چنانچہ اصحاب کہف الگ الگ کام کرتے تو کیا اللہ کے لیے مشکل تھا. عبداللہ بن تامر کی جیسا واقعہ ہو سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے سب اصحاب کہف کو جمع کیا. نوجوان ایک جگہ پہ جمع، اور کون نوجوان تھے؟ جیسے آپ سارے بچے بیٹھے اور نوجوان بیٹھے، ایسے نوجوان تھے اور سب کی عمریں، روایتوں میں سب کی عمریں 16 سے لے کے 21 سال کے درمیان. اصحاب کہف بعض حضرات نے ان کی تعداد بتائی 3، بعض نے بتائی 5، بعض نے بتائی 7، بعض نے بتائی 21. اور جو اصحاب کہف کی غاروں کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں تو 21 کی تعداد نظر آتی ہے، لیکن بہرحال قرآن نے ان کی تعداد 7 تک ذکر فرمائی. تو یہ اصحاب اخدود اور اصحاب کہف ایک جماعت کی شکل، یعنی جن سے اللہ رب العزت نے کام لیا وہ جماعت کی شکل میں اللہ رب العزت نے کام لیا. کیا ہے کہ صحبت صالح. جب انسان نیک صحبت میں چلتا ہے، جب انسان نیک صحبت میں چلتا ہے تو نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے. بغیر اس کے نہ اللہ رب العزت ولایت عطا فرماتے ہیں، نہ اللہ رب العزت دل کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. چنانچہ انسان کمانے پہ لگتا ہے، کھانے پہ لگتا ہے، گھریلو مصروفیات میں لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نیک صحبت بہت ضروری ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ، 2 ہفتے میں 1 مرتبہ، یہ جب کبھی ہو کسی نیک مجلس میں شرکت کی جائے. ہم نے یہ جو ترتیب شروع کی اسی غرض سے شروع کی ہے کہ لوگ تھوڑی دیر اکٹھے ہوں گے اور دین کی بات سنیں گے تو اس طرح دین کی بات قلب پہ اثر کرتی ہے اور دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے. چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اکیلا ایک چراغ ہے، لیکن جب زیادہ چراغ ہوتے ہیں تو تب روشنی ہوتی ہے. کسی کے اندر تقویٰ کی خاصیت ہوتی ہے اور کسی کے اندر نماز کی خاصیت، یعنی کوئی شخص ایسا ہے جس کو نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جس کو تلاوت میں مزہ آتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جس کو گناہ چھوڑنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. یہ جب اکٹھے رہتے ہیں
تو ان کے اعمال ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. ان کے اعمال ایک دوسرے میں غیر حصی طور پر یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ثابت ہے اور فزیکلی بھی ثابت ہے کہ آدمی کے اندر یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں صحبت کی وجہ سے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو صحابہ کرام کو منع کر کے خبردار کوئی مکے میں نہیں رہے، کوئی حرم میں نہیں رہے گا، سب کے سب لوگ یہاں سے حرم سے مدینہ شریف چلے جائیں گے کہ اب مکے میں رہنا جائز نہیں. حالانکہ اب یہاں رہنے والے بھی بہت سے لوگ مسلمان تھے، لیکن ان کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا کیونکہ یہ مسلمان نہیں، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، کہ صحبت فرض ہے. لیکن لفظ صحابی یہ صحبت سے نکلا ہے. یہ اللہ کے نبی کے صحابی، صاحب النبی، عربی میں جو صحابی کا لفظ ہے اس کی اثر ہے صاحب النبی، اللہ کے نبی کا ساتھی. تو صحابہ کرام پہ فرض تھا کہ وہ ہجرت کریں، یہاں پر نہ رہیں. چنانچہ مکہ، حرم شریف، کعبۃ اللہ کو چھڑوایا، حجر اسود کو چھڑوایا، رکن یمانی کو چھڑوایا، دروازہ کعبہ کو چھڑوایا کہ تم یہاں نہیں رہو بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو. جب ان کی صحبت میں رہو گے تو دین اصل ہوگا. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، واعظ و نصیحت، نہ زر سے پیدا، پیسے دینے صدقہ کرنے سے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، کہ دین نظر سے پیدا ہوتا ہے. کہ وہ سکھائے کس نے ابراہیم کو آداب فرزندی، ابراہیم کو آداب فرزندی کس نے سکھائے. چنانچہ کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے اندر اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. مجھ سے بڑا جینیس کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑا سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑا سمجھدار، مجھ سے بڑا کھلاڑی کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو جی، دنیا میں آپ ماشاءاللہ فاسٹ یونیورسٹی سے آئے ہیں، آپ لوگ یہاں سے ماسٹرز کریں گے، اس کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے گی، انٹرنشپ ہوگی. انٹرنشپ کے بغیر ڈگری دیتے ہیں؟ کوئی بھی ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر بنتا ہے، اس کی ہاؤس جاب کے بغیر ڈگری ملتی ہے؟ اس کو ہاؤس جاب کے بغیر وہ ڈگری نہیں کرتی. ساری دنیا کہتی ہے جناب آپ نے اکاؤنٹنگ میں پہلا نمبر لیا، آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا اور آپ نے پہلا نمبر کیا، لیکن آپ آڈٹ پہ جا نہیں سکتے جب تک آپ نے انٹرنشپ نہیں کی ہوگی. آپ کے لیے ضروری ہے انٹرنشپ. تو دین بغیر انٹرنشپ کے آ جائے گا، دین بغیر سیکھنے کے آئے گا. دین صرف ترجمہ پڑھ لو قرآن کا، سب آ جائے گا. سب لکھے قرآن مجید میں، سب لکھا ہے حدیث رسول میں. میں تو بخاری سے شروع کرتا ہوں. یہ آپ میں سے کون ہے جس نے ماسٹر سے پڑھائی شروع کیا؟ کوئی KG اور فرسٹ پہلی کلاس میں نہیں کیا؟ کوئی ایسا ہے؟ ہم تو ماسٹر سے پڑھائی شروع کرتے ہیں. ہم بخاری شریف سے پڑھنا شروع کریں گے. کیوں؟ ہم جینیس بہت ہیں، ہم پڑھے لکھے بہت ہیں. میں فرسٹ آتا ہوں کلاس کے اندر اور میرا GPA اتنا آیا ہو، 4.5 آ گیا جناب GPA، اور جناب اسکالرشپ لگ گیا، یہ ہو گیا وہ. میں تو بہت جینیس ہوں، میں بخاری سے شروع کروں گا. ارے بھائی یہ کون سی سینس والی بات؟ بالکل نان سینس باتیں کرتے کون؟ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے جاہل قسم کے لوگ. نان سینس بخاری سے شروع کریں پڑھنا دین، اور جناب بیسکس پتہ نہیں، حدیث کی بیسکس نہیں آتی. 2 نوجوان ہیں میرے پاس، مزے کا قصہ ہے، وقت اوپر ہو رہا ہے. سنو، 2 نوجوان ہیں میرے پاس، ایک MPhil میں تھا اور ایک MPhil پار کر چکا تو ایک MPhil سٹارٹ کیا تھا. کوئی مسئلہ جناب ان کو تھوڑا سا کوئی اختلاف تھا. عام طور پہ مولویوں سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے نا، ویسے تو ان کو اختلاف تھا. تو کہنے لگے جی ہم نے آپ سے اس موضوع پہ ڈبیٹ کرنی. میں نے کہا جو کر لو بھائی ڈبیٹ کرو. وہ بخاری کا ترجمہ لے کر آئے. تو میں نے کہا یار یہ ترجمے والی بخاری تو یہ علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ، ہم تو یہ پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی تو اردو نہیں بولتے تھے، عربی بولتے تھے، تو یہ تو اردو میں ہے. تو آپ یہ اصلی بخاری تھے. آپ یقین کریں الٹی کتاب پکڑی، کتاب بھی سیدھی نہیں پکڑی. میں نے کہا یہ والی کتاب ہے بخاری کی جو مخطوطات ہوتے ہیں. کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ مخطوطات کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہی نہیں مخطوطات کیا ہوتے ہیں، تو آپ کتابوں کی دنیا سے واقف ہی نہیں ہو. خیر کوئی بات نہیں. میں نے کہا بخاری تو ہم بعد میں پڑھیں گے، آپ مجھے قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے سناؤ، اس کا ایک ترجمہ کر دو. ایک صفحہ پڑھو اور پھر صفحے کا ترجمہ کر دو، بس اتنا کافی. اب یقین کریں وہ MPhil PhD
قرآن مجید کا صفحہ نہیں پڑھ سکے، اور ہم ایک فینٹیسی کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب پتہ ہے ہمیں، سب دونوں کر لو گے، ہمیں پتہ ہے، کہتے نہیں ہم بولتے نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ تو سب ہے نا۔ وہ ایک آدمی تھا نا، اس کے پاس طوطا تھا، تو وہ طوطے نے آدمی کو دیکھا تو وہ آدمی گنجا تھا بیچارہ، تو اس کو دیکھی اس نے، طوطے نے ایک بہترین والی اس کو گالی دی، تو اس نے کہا یہ تیرا طوطا تو بہت بدتمیز ہے، اس نے طوطے کو رکھ کے تھپڑ مارا، تمہیں شرم نہیں آتی میرے دوست کو گالی دیتے ہو؟ تو طوطا سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ اگلے دن پھر آیا تو طوطے نے تھوڑی دیر تو اس کو دیکھا، پھر برداشت نہیں اور پھر اس کو گالی دی، اس نے پھر ایک طوطے کو تھپڑ مارا، اس کے بقیہ بال بھی اڑ گئے۔ اب تیسرے دن وہ آیا، اب طوطا اس کو دیکھ رہی ہے، طوطے کو دیکھ رہے، تھوڑی دیر میں طوطا بولا سمجھ تو کیا ہوگا، میں کہتا نہیں۔ تو اپنی ایک فینٹیسی کی لائف ہوتی ہے دوستو، دین سیکھو، ٹھیک ہے، اور دین سیکھا جاتا ہے صحبتوں میں رہ، زبان بند کر کے۔ جب زبان بند کر کے انسان صحبتوں میں رہ کے دین سیکھتا ہے، آپ یقین کرو، آپ یقین کریں، میں ہو گیا مجھے 17-18 سال دین کی محنت میں جڑے ہوئے، کام کرتے ہوئے۔ آپ یقین کریں کہ وہ حدیث جو میں 1000 دفعہ شاید بیان کر چکا ہوں، جب میں اپنے بڑوں کو دیکھتا ہوں پھر جا کے حدیث کی ایک نئی سمجھ آتی ہے، اچھا یہ مطلب تھا حدیث، یہ مانا تھا حدیث کا، یعنی سب بال نوچنے پڑتے ہیں، یار ہم کیا سمجھتے تو یہ کیا نکلا۔ تو یہ دین انسان جب محنت کرتا ہے، صحبتوں میں رہتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ ماشاء اللہ آپ لوگ جماعتوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کا آنا بڑا مبارک ہے، ہم انشاءاللہ بھی بیٹھیں گے، لیکن میں یہ اپنے محلے کے ساتھیوں سے کہ نیک صحبتوں میں رہو۔ کوئی اپنے علاقے میں، تو ہمارے کراچی تو بزرگوں سے بھرا ہوا ہے، تو اپنے علاقے میں کوئی بزرگ ہیں، کوئی نیک، ان کی صحبت میں رہیں، ان کی مجالس میں شریک ہوں، اس سے فائدہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کا توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه